بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام پیغام امن کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد ذیشان فرید، ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کی ویڈیو بنانے کا موضوع جو ہے وہ اس ٹاپک پر ہے کہ 14 اگست 2021 کو مینار پاکستان پہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ سامعین، میری اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد ہی آپ کوئی فیصلہ لیجئے گا، کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری بات کیسی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ سامعین، یہ لاہور میں 14 اگست جشن آزادی کے دن جو واقعہ پیش آیا اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دین سے دوری، اسلام سے دوری۔ ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہمیں آئے روز ایسے واقعات دیکھنے کو اور سننے کو مل رہے ہیں۔ سامعین، سب سے پہلے میں اپنی اس بہن سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اے میری بہن، اسلام نے تو آپ کو یہ کہا کہ آپ گھر میں رہیں، آپ کی آواز بھی پردہ ہے، اور اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ عورت مسجد میں اذان بھی نہیں دے سکتی، عورت کی اسی لیے کہا کہ آواز بھی پردہ ہے، اور آپ کا وہاں کیا کام؟ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ویڈیو بنانی ہے تو سب سے پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ ویڈیو بنانا اپنی جو ہے نا بغیر نقاب کے بے پردگی پھیلانا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں اس اور لڑکی نے کہا، جس میں اس بہن نے کہا کہ ان لڑکوں نے مجھ سے سیلفی لینا چاہی۔ چلو سیلفی تک تو بات ٹھیک تھی، نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیلفی تک بات ٹھیک نہیں تھی۔ آپ نے سیلفی تک بات آنے دی جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہو گیا، جس کی وجہ سے کچھ بدماش اور اوباش لڑکوں نے آپ کی عزت کے ساتھ کھیلا۔ اگر آپ سیلفی تک بات نہ آنے دیتی تب آپ کی عزت بھی محفوظ رہتی۔ چلیں آگے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے، ویڈیو بنانے کے بعد آپ کا لڑکوں میں کیا کام؟ لڑکوں میں آپ آئیں جس کی وجہ سے آپ کی یہ واقعہ رونما ہو گیا، آپ کی عزت کو پامال کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلام سے دور ہوں گے، اگر ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا تو اسلام ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اب کچھ لوگ ظلم ہوا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ ظلم نہیں ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، جس کی وجہ سے 14 اگست کے دن، ہمارے آزادی والے دن یہ ظلم ہوا۔ تو اگر جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہے تو انہیں یہ بھی چاہیے کہ اس ہماری بہن، اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی ہیں، بے پردگی پھیلا رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ اسلام کا دامن پکڑیں، سیرت فاطمہ اپنائیں، تب جا کے آپ کی عزتیں محفوظ ہوں گی، تب جا کے آپ محفوظ رہیں گی۔ اب میں بات کرتا ہوں ان اوباش اور بغیرت لڑکوں کی کہ جن کو یہ گھنونی، جن کو یہ گھٹیا حرکت کرتے ہوئے اتنی شرم نہیں آئی کہ ان کے گھر میں ماں ہے، ان کے گھر میں بہن ہے، ان کے گھر میں بیٹی ہے، یہ بھی تو کسی کی بہن یا ماں یا بیٹی تھی، ان کو یہ خیال نہیں آیا، ان کو یہ ذرا بھی احساس نہیں ہوا؟ کیا انہوں نے حضرت عثمان غنی کا حیا نہیں پڑھا، علماء سے نہیں سنا؟ کاش کہ آج کا مرد وہ بھی اسلام کے مطابق چلتا۔ میں صرف یہ عورتوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا بلکہ مردوں کے بارے میں بھی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اسلام سے دور اختیار کریں گے، اگر آپ نے حیا کا دامن چھوڑ دیا تو آپ بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ بات نوٹ رکھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کسی کی عزت کو پامال کرتے ہیں تو تب تک رب تعالیٰ آپ کو موت نہیں دے گا جب تک آپ کی عزت پامال ہوتے آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں قبر کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا جو لوگ ایسی گھنونی حرکت کرتے ہیں، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، ایسی ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، کیا ان کو قبر کا عذاب یاد نہیں آیا؟ کیا ان کو حشر کا عذاب یاد نہیں آیا؟ اور وہ میری بہنیں جو ٹک ٹاک پہ آ کے ویڈیوز بناتی ہیں، ٹک ٹاک کے علاوہ یوٹیوب یا کوئی بھی سوشل میڈیا ہے، وہاں پہ آ کر بے پردگی کرتی ہیں،
और उरियानी और फहाशी फैलाती हैं। क्या आपको कब्र और आखिरत याद नहीं है? क्या आपको ये याद नहीं कि हमने एक दिन मरना है और एक दिन हमने अल्लाह के हुजूर पेश आना है? मेरे भाइयों, अगर आप ये नोट करें, अगर कोई ये देखे कि मतलब बेपर्दा होना या वीडियो बनाना ये कौन सी फहाशी है, मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी फहाशी है। ठीक है ना? आप तब तक महफूज हैं जब तक आप अपनी चार दीवारी के अंदर हैं, जब तक आप बापर्दा हैं, जब तक आप इस्लाम का दामन आपने नहीं छोड़ा, तब तक आप महफूज हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी कौम के मुशाबहत की वो उन्हीं में से है। अब मुझे ये बताइए, क्या बेपर्दगी करना ये इस्लाम है? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेके आए, क्या वो दीन इसकी इजाज़त देता है? और मैं मर्दों से भी कहूँगा, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि आप जो है ना किसी की माँ बहन को देखें? इस्लाम ने तो मर्दों को ये हुक्म दिया कि आप जो है ना अपनी नज़रें नीची रखें, आप हया का दामन हाथ से ना जाने। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अगर आप किसी और की अदा को अपनाएंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर किसी और की खसलतों को अपनाएंगे तो आप ज़लील और रुसवा होंगे। अगर आप अपनी तरक्की चाहते हैं, अगर आप अपनी कामयाबी चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस्लाम पर ज़िंदगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी है, मतलब इससे कुछ हमें सीखने को मिलता है, तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।